Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. Easy way. يقولون بالآر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن اور نماز سمجھیں، اس کے 18ویں سبق کے لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس میں ہم درود کے بعد کی دعا پڑھیں گے اور گرامر میں قالا اور قامہ کی گردان سیکھیں گے، اور ساتھ ہی سات ایسے الفاظ جو قرآن کریم میں 2466 بار آئے ہیں. نماز ختم کرتے وقت جو دعا جو ہم سیکھ رہے ہیں آج، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، جو امت کے بہترین شخص ہیں، ان کو سکھائی تھی. ان کو دیکھیے اور اس پیغام کو دیکھیے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور کوئی مغفرت نہیں کر سکتا گناہوں کی سوائے تیرے. تو دیکھیے آپ پیغام کو، تو ہم کو کس اخلاص کے ساتھ، کس عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے. نماز ختم ہونے پر مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اور نماز کے بعد سیدھے راستے پر قائم رہنے کا مستحکم ارادہ کیجئے. مجھے بھی اور آپ کو سب کو کرنا ہے یہ. اور ہم یہ کہیں گے نماز سے نماز تک پلان بنائیے کہ بھئی آئے اس نماز کو ہم نے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. اس نہ صرف سارے زندگی بلکہ اس نماز سے اگلی نماز تک جو بھی کام کروں میں، اس میں ہدایت چاہیے اور مغفرت چاہیے. پھر اگلی نماز میں آ کر پھر میں سوال کروں گا سارے چیزوں کا. تو اس طرح سے تو ہم دعا شروع کرتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، انی بے شک میں، انا کا مطلب بے شک، انی بے شک میں، ظلمت میں نے ظلم کیا. ہم نے سیکھا اس کو، ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلموا ظلمتا ظلمتم ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر. نفس یعنی جان، نفس یعنی جان. نفس کی جمع نفوس بھی ہے، انفس بھی ہے، ٹھیک ہے. نفس کی جمع نفوس اور انفس، اور قرآن کریم میں یہ سب الفاظ 293 بار آئے ہیں. ظلمت نفسی، ظلم کیا میں نے اپنی جان پر، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم، ظلم کیا میں نے بہت زیادہ ظلم. یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اگر کسی کو مارا تو ہم کہیں گے میں نے اس کو مارا. اگر بہت مارا تو میں کہوں گا میں نے ایسی مارا. دیکھیں مار ناؤن ہے، مارا ورب ہے. مارا یعنی بہت مارا. تو یہاں پہ ظلمت ظلما یعنی بہت زیادہ ظلم کیا، ظلمت ظلما کثیرا یعنی بہت زیادہ ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر. پورے احساس سے پڑھنا چاہیے. تو پریکٹس کیجئے. اللہم انی ظلمت، میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر، ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت، ظلم کیا. پھر سے اللہم انی ظلمت نفسی اپنی جان پر، ظلما کثیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت. ولا وا کا مطلب اور، لا مطلب نہیں، یغفر بخش سکتا، غفرا اس نے بخشا، یغفر بخش سکتا، بخشتا ہے، بخشنے والا ہے. ولا یغفر اور نہیں بخشتا، نہیں بخش سکتا. غفرا سے بنا ہے یہ، غفرا کا ٹیبل ہم نے سیکھا ہے، غفرا، غفرو، غفرتا، غفرتم، غفرتو، غفرنا، یغفر، یغفرون اینڈ سو آن. تو ولا یغفر اور نہیں بخش سکتا، الذنوب، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنب کی جمع ذنوب ہے، ذنب کی جمع ذنوب ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی. ذنب کا مطلب گناہ اور ذنوب کا مطلب گناہ، جمع ہے یہ، الا انت سوائے تیرے،
इल्ला का मतलब सिवाय तेरे, अंता का मतलब तेरे। कोई नहीं बख्श सकता गुनाहों को सिवाय तेरे, क्या मतलब है? यानी कोई, ये जो मामला है गुनाहों का, इसमें कोई वास्ता काम का नहीं, कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही गुनाहों को बख्श सकता है। तो ये वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, यहाँ पर कोई दूसरे मज़हब में जैसा है कि उसके पास जाकर, फादर के पास या किसी के पास जाकर आप कबूल कर लें और वो आपका खाता साफ़ कर दे गुनाहों का, ऐसा नहीं। गुनाहों को बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अच्छा, ज़म का मतलब, ज़म की जमा ज़ुनूब है, नफ्स की जमा नुफूस है और बैत की जमा बुयूत है। ये दूसरी तरह की जमा है। हमने एक जमा सीखी थी मुस्लिम की जमा मुस्लिमून मुस्लिमीन, काफिर की काफिरून काफिरीन, ऊन इन जमा करने से। ये दूसरी जमा, इसको टूटी हुई जमा कहते हैं, जमा मुकस्सर, जो ऊन और इन से ना बने। जैसे ज़ंब की जमा ज़ंबून ज़ंबीन नहीं है, ज़ुनूब है। नफ्स की जमा नफ्सून नफ्सीन नहीं है, नुफूस है, एंड सो ऑन। इसका हम कायदा अगले कोर्स में देखेंगे। और वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, तर्जुमा कीजिए, वला यग़फ़िरु अज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, वला यग़फ़िरु अज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, यानी कोई नहीं बख्श सकता गुनाहों को सिवाय तेरे। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी। फ़ का मतलब है पस, फ़ का मतलब है पस, इग़फ़िर बख्श दे, इग़फ़िर बख्श दे, इफ़अल कर, इज़रिब मार, इज़लिम ज़ुल्म कर, इग़फ़िर बख्श दे। फ़ग़फ़िर ली पस बख्श दे, इग़फ़िर ली मुझको, ली मुझको, फ़ पस इग़फ़िर बख्श दे, मग़फ़िरत कर दे, ली मुझको, मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मग़फ़िरतन यानी बख्शिश, मिन इंदिका अपने पास से, मिन इंदिका अपने पास से, तेरे पास से, इंदिका यानी तेरे पास से, मिन इंदिका तेरे पास से, ने तेरे अपने पास से। इग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका। देखिए, हम इससे पहले भी हमने सीखा ज़लमतु ज़ुल्मन, हमने कहा था ऐसी मार मारा, यानी ये शिद्दत बताने के लिए। वैसे ही अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन, ज़लमतु ज़ुल्मन। इसी तरह इग़फ़िर ली मग़फ़िरतन, बख्श दे बख्शिश, यानी खूब बख्श दे। और मिन इंदिका अपने पास से, अपने अपनी ख़ास बख्शिश से, अपनी ख़ास बख्शिश से बख्श दे। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी। वैसे इंदा जो है कुरान करीम में बहुत आया है, 100 तकरीबन 200 बार, 197 बार। तो इंदा सीख लें आप। इंदा मतलब जब हम कहते हैं कि कम रियाल इंदक, कितने रियाल हैं आपके पास आम ज़बान में, तो इंदा यानी पास, इंदहू उसके पास, ठीक है, इंदहू उसके पास, इंदहुम उनके पास, इंदका आपके पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। मेरे बात एक बार दोहराइए, इंदहू इंदहुम, इंदका इंदकुम, इंदी इंदना, और ये इंदहा। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद रख लीजिए कि इंदहू, एक बार तर्जुमा कीजिए, इंदहू उसके पास, इंदहुम उनके पास, इंदका आपके पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदी मेरे पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उसके पास। बहरहाल फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, बस बख्श दे मग़फ़िरतम मिन इंदिका अपनी ख़ास बख्शिश से। वरहमनी, वरहमनी वा का मतलब है और, इरहम इरहम रहम कर, इरहम रहम कर, इफ़अल कर, इरहम रहम कर। अल्लाह ताला को हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं इग़फ़िर, बल्कि भीख मांग रहे हैं। इग़फ़िर बख्श दे, इरहम रहम फरमा, नी मुझ पर, इरहम रहम फरमा, नी मुझ पर। वा इरहम जब मिल जाता है तो वरहम हो जाता है, वरहमनी, और रहम फरमा मुझ पर। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी, यानी ए अल्लाह, मैं कुछ भी कर लूँ अपने गुनाहों को नहीं मिटा सकता और ना उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ मैंने इसलिए किया, मैं मजबूर था, नहीं, बस सिर्फ तेरी बख्शिश से और रहम से उम्मीद है
کہ تو ہی ان گناہوں کو مٹا دے. پریکٹس کیجئے. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. پھر سے فاغفر لی بخش دے مجھ کو مغفرۃ من عندک وارحمنی. ٹھیک ہے, وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم. انک, ان یعنی بے شک, ان یعنی بے شک, اس سے ہم نے پہلے سیکھا ان یعنی بے شک, اور ہو ہم کا کم اینا اور ہاں ملائیں گے تو آپ سارے الفاظ آئیں گے. انہو بے شک وہ, انہم بے شک وہ سب, انکا بے شک آپ, انکم بے شک آپ سب, انی بے شک میں, انا بے شک ہم, انہا بے شک وہ, انکا بے شک آپ, انتا آپ, یا انکا بے شک تو, انتا تو. یہ ڈبل چیز ہے, اس کا ترجمہ رواں اس میں ہم کریں گے. بے شک تو, تو یعنی بے شک تو ہی, انکا انتا الغفور, غفور یعنی بخشنے والا, غفور یعنی بخشنے والا ہے, تو ہی بخشنے والا ہے, اور الرحیم ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے, بے حد رحم کرنے والا ہے. انکا انت الغفور الرحیم یعنی آج میں جو زندہ ہوں گناہوں کے باوجود, یہ دلیل ہے کہ تو رحیم ہے, تو بخشنے والا ہے. اگر تو رحیم نہیں ہوتا اور تو رحم کرنے والا نہ ہوتا تو میں اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی کا ہلاک ہو چکا ہوتا. یاد رکھیے گناہ کئی ایریاز میں ہوتے ہیں جو کرنے کے کام ہیں ہم وہ نہیں کرتے ہیں, جیسے نماز سیدھی پڑھنا ہے, اٹینشن سے پڑھنا ہے, وقت پر پڑھنا ہے, ساری فرض نمازیں پڑھنا ہے, ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی, یا غلط کام کرتے ہیں. سارے ایریاز میں ہم کو بخشش چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. تو پریکٹس کیجئے. انکا بے شک تو, انکا انتا یعنی تو, انکا انتا جب ملائیں گے تو بے شک تو ہی. ٹھیک ہے, تو پھر سے انکا انتا الغفور الرحیم, انکا انت الغفور الرحیم, بہت رحم والا ہے. تو یہ دعا جو ہے آپ یاد رکھیے کس کو سکھائی گئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. اس کے الفاظ پر غور کیجئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے کہ مقام کو محسوس کیجئے, اور پھر یہ سوچئے کہ ہم کو کس اخلاص سے, کس عاجزی سے, انکساری سے دعا کرنی ہے. اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز آخری نماز ہو, اب نماز ختم ہو رہی ہے, ہم سلام پھیریں گے, تو ہو سکتا ہے آخری نماز ہو, تو پورے اخلاص سے, پوری توجہ سے, پوری عاجزی و انکساری سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ نماز کے ساتھ ہی اکاؤنٹ صاف ہو گیا اور اس کے بعد اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مغفرت ہو جائے گی. تو اخلاص سے ہم کو پڑھنا ہے. اور بھی دعائیں ہیں لیکن اس دعا پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اب لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک. ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. Easy way. يقولون they are.